FIR کے بعد اکثر ملزم یہ نہیں دیکھتا کہ قانون اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھنے لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اصل غلطیاں شروع ہوتی ہیں۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قانون پاکستان، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ان عملی غلطیوں کی جو FIR کے بعد خاموشی سے ہوتی ہیں، لیکن بعد میں پورے مقدمے کا رخ بدل دیتی ہیں۔ FIR کے بعد پہلی بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ملزم اپنے روزمرہ زندگی کو خود ہی غیر معمولی بنا لیتا ہے، کام پر جانا چھوڑ دیتا ہے، معمول کی سرگرمیاں روک دیتا ہے، اور اس طرح خود ہی اپنے خلاف ایک غیر ضروری شک پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ قانون اسے ایسا کرنے کا پابند نہیں کرتا۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ملزم اپنے قریبی لوگوں کو آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بتاتا ہے، کسی کو کچھ بتاتا ہے، کسی کو کچھ، اور یوں مختلف بیانات کا ایک ایسا جال بن جاتا ہے جو بعد میں خود اسی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ تیسری بڑی غلطی یہ ہے کہ ملزم اپنے کیس کو وقتی مسئلہ سمجھ کر ٹال دیتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوگا، بعد میں دیکھیں گے، وقت آنے پر سنبھال لیں گے۔ قانون میں بعد میں اکثر بہت دیر یہ نہیں ہوتا۔ چوتھی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ملزم یہ فرض کر لیتا ہے کہ پولیس یا عدالت سب کچھ خود ہی سمجھ لے گی۔ وہ ثبوت اکٹھے ہی نہیں کرتا، اپنی موجودگی یا غیر موجودگی کے شواہد محفوظ ہی نہیں رکھتا، اور جب وقت آتا ہے تو کہتا ہے کہ سچ تو میرے سامنے تھا، میرے ساتھ تھا، بس میں نے سنبھالا نہیں۔ پانچویں غلطی یہ ہے کہ ملزم ایک ہی واقعے کو بار بار مختلف انداز میں بیان کرتا ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں، ترتیب بدل جاتی ہے، اور یہی تبدیلیاں بعد میں شک کی بنیاد بن جاتی ہیں، حالانکہ نیت میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ چھٹی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ملزم جذباتی فیصلوں کو قانونی فیصلے سمجھ لیتا ہے، کبھی حد سے زیادہ خاموشی، کبھی حد سے زیادہ وضاحت، جبکہ قانون توازن مانگتا ہے، جذبات نہیں مانگتا۔ یاد رکھیں، FIR کے بعد سب سے محفوظ راستہ نہ مکمل خاموشی ہے، نہ غیر ضروری بولنا ہے، بلکہ سوچ سمجھ کر قانون کے دائرے میں رہ کر آگے بڑھنا ہے۔ اگر ملزم واقعی بے گناہ ہے تو اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا منظم رویہ، مستقل موقف اور قانونی طریقہ کار پر اعتماد ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ باتیں کسی اور کے بھی کام آ سکتی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کو کس قسم کی قانونی رہنمائی زیادہ درکار ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کو شامل کریں۔ قانونی آگاہی کی ایسی ہی مزید سادہ اور عملی ویڈیوز کے لیے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قانون پاکستان۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔